بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز۔ آج کی بڑی خبروں میں شہباز گل صاحب کے اعترافات ہیں، ان کے موبائل فون کا معمہ ہے جو ابھی تک حل نہیں ہو رہا کہ ڈمی موبائل فون ان سے برآمد ہوتا ہے اور اوریجنل موبائل فون کی پولیس کو تلاش ہے۔ تفتیش کس مرحلے پر ہے اور یہ کس جانب جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور ہوگا کیا، شہباز گل صاحب کا مستقبل کیا ہے، اس پر کریں گے بات۔ اور ایک اور اہم بات جو آج کہی ہے وزیر داخلہ پنجاب جناب ہاشم ڈوگر صاحب نے، انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ اسلام آباد میں پارلیمنٹ لاجز میں چھپے ہوئے افراد جب پنجاب آئیں گے تو پھر قانون حرکت میں آئے گا۔ کیا ہونے جا رہا ہے مرکز اور پنجاب کے درمیان یہ مہاجرائی کیا رخ اختیار کرے گی، اور ساتھ ہی آج سارا دن خبروں میں رہا کہ لاہور کا ہاکی سٹیڈیم ایک جلسے کے لیے جس کی آسٹرو ٹرف اکھاڑ دی گئی، آخر معاملہ ہے کیا، اس کا جائزہ لیں گے۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب۔ مجھے جوائن کیا اسٹوڈیو میں سینئر تجزیہ کار صحافی جناب نصر اللہ ملک صاحب نے، اور میرے ساتھ سکائپ کے اوپر موجود ہوں گے کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب۔ عامر ضیاء صاحب ہمیں کراچی سے جوائن کریں گے، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ ملک صاحب سے میں گفتگو کا آغاز کروں گا۔ ملک صاحب، شہباز گل صاحب کا جو کیس ہے ایک ٹیسٹ کیس بنتا چلا جا رہا ہے۔ اگر ہم اسی پیمانے پر دیکھیں تو ماضی کے اندر جاوید ہاشمی صاحب کو اسی حوالے سے، غداری کے حوالے سے میرا خیال ان پر لگا اور 6 سال ان کو قید کاٹنا پڑی، یہ سزا سنائی گئی۔ اس کے علاوہ ابھی حال ہی میں جاوید لطیف صاحب کے اوپر معاملہ بنا، ان کے اوپر بھی پرچہ ہوا، اور بڑے واقعات ہیں۔ شہباز گل صاحب والا جو آج کی جو تحقیقات ہیں اس میں یہ کہا کہ میں نے جو کہا وہ پارٹی پالیسی تھی۔ پارٹی کس طریقے سے آپ کو خطرے میں نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ شہباز گل صاحب بڑے خطرے میں ہیں۔ شہباز گل صاحب کے حوالے سے فوج کے جو اعلیٰ سطحی جو فوج کی کمانڈ ہے اس میں شدید غصہ پایا جاتا ہے اور تشویش پائی جاتی ہے۔ جو کیا اسے وہ فوج کے اندر جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ اگر ڈاکٹر شہباز گل کے خلاف کارروائی نہیں کی جاتی پراپر، اور ملٹری کورٹ میں ان کے خلاف مقدمہ نہیں چلایا جاتا ملٹری کورٹ میں، تو اس قسم کے واقعات بڑھتے چلے جائیں گے۔ اچھا، کیونکہ عمران خان صاحب نے بھی جس طریقے سے کل بجائے اس کے اس کو نگیٹ کرنے کے کھل کے مذمت نہیں کی، کھل کر مذمت نہیں کی، اور پی ٹی آئی کے صفوں کے اندر اب بھی اس قسم کے بیانات آ رہے ہیں سامنے کہ شہباز گل صاحب نے جو کیا اس پہ کوئی اس کو واپس لینے کو تیار نہیں ہے۔ کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ شہباز گل صاحب اپنے موقع پر جو ہے وہ قائم ہے اور کہتے ہیں کہ میں نے پارٹی پالیسی سے ہٹ کے کوئی بیان نہیں دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا شہباز گل صاحب کا مقدمہ فوجی عدالت میں جا رہا ہے؟ اس کے بہت زیادہ امکانات ہیں، اس لیے کہ فوج کی جو لیڈرشپ ہے وہ تقریباً اس بات پہ اب یکسو ہوتی دکھائی دے رہی ہے کہ یہ مقدمہ ملٹری عدالت میں چلنا چاہیے اور ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کورٹ مارشل ایک سیولین کا کیسے ہوگا؟ تو وہ پاکستان آرمی ایکٹ اس کی 31D کلاس بڑی واضح کہتی ہے کہ سول کسی شخص کا بھی کورٹ مارشل ہو سکتا ہے۔ اب 2-3 چیزیں ہیں جو اس وقت پاکستان آرمی کے اندر جو ان کے سینئر لیڈرشپ ہے وہاں پہ ڈسکس بھی ہو رہی ہیں، جس پہ بات چیت بھی ہو رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ماضی میں بھی سیاستدانوں نے فوج کے خلاف تنقید کی، یہ ایک اعتراض کیا جا رہا ہے۔ میاں نواز شریف نے تنقید کی، مریم نواز نے تنقید کی، خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے کہا جاتا ہے۔ اب فوج کے اندر جو سوچ پائی جاتی ہے وہ ان چیزوں کو الگ الگ کر کے دیکھا جا رہا ہے۔ ماضی میں تنقید ہوئی اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے اوپر، ماضی میں تنقید ہوئی فوجی حکومت کے اوپر، ماضی میں تنقید ہوئی فوج کی سیاست میں مداخلت کے اوپر، لیکن کسی شخص نے، پاکستان کے کسی سیاستدان نے آج تک یہ نہیں کہا کہ لاسٹ نیک سے لے کے بریگیڈیئر تک جو لوگ ہیں وہ کسی ایک پارٹی کے ساتھ ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں۔ یہ کبھی کسی نے نہیں کہا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں یا PMLN کے ساتھ ہیں۔ پھر آج تک یہ بھی کسی نے نہیں کہا کہ سینئر افسران کے احکامات ماننے سے انکار کر دیا جائے۔ وہ ایسے بغاوت شمار کیا جا رہا ہے کہ یہ فوج کے اندر ایک بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ پھر یہ بھی نہیں کسی نے آج تک کہا کہ جو بیانیہ اس وقت PTI کا ہے وہی پاکستان کا بیانیہ ہے، اور اگر اس بیانیوں کو فالو نہ کیا گیا تو پاکستان بھارت کی کالونی بن سکتا ہے۔ اس قسم کے الفاظ آج تک کسی سیاستدان کی طرف سے استعمال نہیں کیے گئے۔ پھر ساتھ یہ کہا جانا کہ جب ہم اقتدار میں آئیں گے سول بیوروکریسی ہو یا فوجی افسران ہوں ان کو سبق سکھائیں گے، یہ بھی کبھی آج تک کسی سیاستدان کی طرف سے نہیں، انہوں نے آغاز تو کر دیا نا۔ گزارش یہ آغاز دیکھیں یہ، لیکن اس قسم کی کھلم کھلا دھمکی جو شہباز گل صاحب نے دی وہ کبھی نہیں دی گئی۔ اسی لیے جس چینل پہ یہ آن ایئر ہوئی اس کو بھی بڑا سیریس لیا گیا، اور جس شخص نے یہ دی
دھمکی اس کو بھی بڑا سیریس لیا جا رہا ہے، اور فوج کی صفوں کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ ہمیں فوجی عدالت میں اس مقدمے کو ہر حال میں لے کر جانا ہے. اچھا. اور اگر یہ مقدمہ وہاں پہ جاتا ہے تو شہباز گل صاحب کے لیے مشکلات بڑھ سکتی ہیں. آپ نہیں کہہ سکتے فوج کے اندر کہ جونیئر افسران جو ہیں وہ اس میں ایک گزارش آپ سے کر دوں. پھر کبھی یہ بھی پاکستان میں کسی نے نہیں کہا، آئین کا آرٹیکل جو ہے وہ کہتا ہے 17(2) کے تحت کوئی بھی فوجی ملازم افسر کسی سیاسی جماعت کے ساتھ منسلک نہیں ہو سکتا. کوئی سیاسی جماعت نہیں کہہ سکتی کہ جناب اس رینک کے افسران جو ہیں پی ایم ایل این کے ساتھ ہیں یا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں. لیکن شہباز گل صاحب نے کہا کہ ان کی فیملیز وہ سارے لوگ پی ٹی آئی کے حمایتی ہیں. گویا آپ کسی سرکاری افسر کو یا کسی آرمی آفیسر کو کسی سیاسی جماعت کے ساتھ لنک نہیں کر سکتے. تو میرے خیال میں یہ مشکلات خاصی ان کے لیے بڑھ گئی ہیں. ان کا ٹیلی فون بھی اس لیے غائب ہے. اگر وہ ٹیلی فون برآمد ہوتا ہے تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس میں سے کچھ چیزیں ایسی نکل سکتی ہیں جو کمانڈ کی طرف سے، لیڈرشپ کی طرف سے جو کنوے کی جاتی ہے. لیکن اب تک تو سارے ثبوت غائب ہو چکے ہوں گے ملک صاحب. میرا خیال نہیں ایسا نہیں ہے. فون ٹیلی فون کے اندر آپ کو پتہ ہے جب فون کو ریکور کیا جاتا ہے تو بہت ساری چیزیں ریکور ہو جاتی ہیں. کچھ ایسی کالز بھی ریکارڈ ہو چکی ہیں جو پہلے بھی کالز کی گئی مختلف لوگوں کو، وہ بھی کالز کا ریکارڈ موجود ہے. ٹی وی اینکرز کے حوالے سے، بعض ٹی وی مینجمنٹ کے حوالے سے بھی چیزیں ایسی موجود ہیں کہ جن کو یہ کنوے کر کے کہا گیا. جب ان کی یہ ساری بیان ٹی وی پہ آیا وہ ریکارڈ بھی موجود ہے کہ یہ کہا گیا وہ آئیں گے، سوال نہیں ہوگا، وہ مسلسل بولیں گے. تو میرے خیال میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں. مطلب آپ پارٹی اگر ڈی لنک کر دیتی، جو چودھری پرویز صاحب نے کوشش کی کہ انہوں نے اس کو بیان کی مذمت بھی کی، پارٹی سے بھی کہا. اچھا ملک صاحب، اس پر مزید آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا واپس. عامر ضیاء صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم عامر ضیاء صاحب. کیا کہیں گے ملک صاحب نے جو نقطہ اٹھایا ہے کہ ایک بڑی شدید جو ہے وہ ہے معاملہ کہ جی یہ معاملہ جو ہے شہباز گل صاحب کا وہ ملٹری کورٹ میں جائے اور اس کے بعد وہاں پہ یہ ٹرائل ہو، تو کتنی بڑی یہ سیٹ بیک ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے لیے؟ اور اس صورتحال میں کہ جب شہباز گل صاحب یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ان کا بیان پارٹی پالیسی کے عین مطابق تھا. دیکھیے دو باتیں ہیں. پہلی تو یہ کہ جیسے نصر اللہ صاحب نے فرمایا کہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا کہ کسی نے پاک فوج پہ تنقید کی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ جھوٹے سچے الزامات جھوٹے الزامات پاکستان کی ٹاپ ملٹری لیڈرشپ پہ بہت زیادہ لگائے گئے ہیں. اچھا، جس قسم کی بات کم و بیش انہوں نے کی، میں بھی سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا تو ایک مریم نواز صاحبہ کا اسی طرح کا کلپ ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ جناب جو غیر قانونی یا جو اس طرح کے ایلیگل وہ ہیں ہدایات ہیں اس کے اوپر عمل نہ کرے جو افسران ہیں. تو یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے. اور جب آپ دیکھیں کہ باجوہ صاحب کی کردار کشی کی گئی اور دیگر ملٹری کے لوگوں کے افسران کی جو ٹاپ لیڈرشپ تھی وہ نون لیگ کے بڑے بڑے نام تھے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک جماعت کو بالکل الگ کر دیں اور صرف ایک جماعت کو نشانہ بنائیں آج کے پولرائز ماحول میں. لیکن عامر بھائی جاوید ہاشمی کے ساتھ بھی کاروائی ہوئی، جاوید لطیف کے خلاف بھی ہوئی، مشہد اللہ خان صاحب کی وزارت گئی، چھوٹی پڑی ان کو، طارق فاطمی صاحب کی چھٹی ہوئی. نہیں، درست کہہ رہے ہیں آپ، یہ بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ حالات کا ادراک جو ہے وہ اداروں کو ہم سے زیادہ ہوتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اس وقت بہت زیادہ پولرائزیشن ہے اور ہمیں اس کہتے ہیں حدت کو کم کرنا ہے، سیاسی آنچ کو کم کرنا ہے. اگر آپ کے خیال میں کہ اس طرح کی مطلب سخت اقدامات سے جو ہے حدت میں کمی آئے گی یا بڑھے گا، تو خیال میں اداروں کو اس بات کے ادراک ہوگا کہ اگر وہ اس وقت یہ ہم اچھا لگے برا لگے، پی ٹی آئی اس وقت ملک کی مقبول ترین سیاسی جماعت ہے جس کی پریزنس چاروں صوبوں میں ہے، ملک کے ہر حصے میں ہے، واحد وفاق کی علامت ہے. اور کوئی باقی تمام پارٹیز ریجنل پارٹیز ہیں بشمول نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے، تو ظاہر ہے کہ اس کے حوالے سے کوئی بھی اقدام جو ہوگا وہ سوچ سمجھ کے کرنا پڑے گا. بعض جگہ پر آپ کو ہر جگہ پہ مکہ مارنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، آپ کونسلنگ کے ذریعے رابطوں کے ذریعے چیزوں کو اعتدال پہ لا سکتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یقیناً نون لیگ کی خواہش ہوگی کیونکہ ایک پولیٹیکل رائیولری ہے کہ اس چیز کو بہانہ بنا کر سخت سے سخت اقدامات کیا جائے، لیکن حالات کا تقاضا یہ ہے کہ اعتدال سے کام لیں، ڈیفیوز کریں. میسج کنوے ہو گیا لوگوں کو، واقعی ہمارے جیسے ملک میں حساس اداروں کو بالکل متنازع نہیں بنانا چاہیے. جتنی ڈسکشن فوج پر ہوتی ہے ہماری میڈیا پہ، یہ تو ہونی نہیں چاہیے. ہمارا سوشل میڈیا ہو، مین اسٹریم میڈیا ہو، دنیا میں بڑے بڑے ممالک کی بڑی بڑی طاقتور افواج ہیں، ان کا ہارڈلی کوئی نام لیتا ہے، حالانکہ سب کچھ وہ یہی کرتی ہیں جو پاکستان آرمی کر رہی ہے. لیکن عامر ضیاء صاحب یہاں معاملہ تھوڑا سا نا آگے چلا گیا ہے. یہ ادراک کیا نہیں جا رہا. یہ احساس اگر ہو جاتا، آپ کی بات درست ہے کہ اس طرف چلے جانا چاہیے تھا، معاملات افہام و تفہیم کی طرف جائیں. لیکن آپ دیکھیں نا، آپ کس حد تک چیلنج کر رہے تھے. آپ کہہ رہے تھے کہ یہ پہاڑوں سے اترے ہوئے لوگ نہیں ہیں. گویا جو بلوچستان کے اندر
انسرجنسی ہے جس کو غیر ملکی سپورٹ حاصل ہے، آپ اس کی بھی حمایت کر رہے ہیں کہ جی وہ لوگ نہیں ہیں، یہ پاکستان کی مڈل کلاس ہے جو آپ کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے. پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ اس موقف سے پیچھے ہٹتے یا کہیں نہ کہیں آپ اس بات کو مانتے کہ غلطی ہو رہی ہے تو پھر تو معاملات سیٹل ہو سکتے ہیں. واضح انداز میں ڈسکس کر لیتے ہیں. مجھے جو اندازہ ہو رہا ہے نا، دیکھیں عمران خان کی جو تقریر ہوئی اس میں بھی انہوں نے نہ اون کیا نہ ڈس اون کیا. سیاست میں ایمبیگوٹی ابہام بھی ایک مطلب طاقت ہوتی ہے، اور وہ آپ فوراً اگر آپ بات ایک دم اپولوجی سے شروع کرتے ہیں، اپنے کسی ساتھی کو ایک دم چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ بھی ایک اچھا پولیٹیکل میسج نہیں ہوتا. میں سیاسی اعتبار سے بات کر رہا ہوں، ہم لوگوں نے بہت 30 برس سے میں بھی کور کر رہا ہوں ان سب چیزوں کو. تو میرے خیال میں ہونا یہ چاہیے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں جب مذمت نہیں کر رہے تو اونرشپ بھی نہیں لے رہے بطور پارٹی. اور بڑے واضح الفاظ میں کہا ہوا ہے انہوں نے کہ جی پی ٹی آئی جو ہے کوئی پی ٹی ایم نہیں ہے، یہ اٹ از اے مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی. جب پی ٹی ایم کے آپ دیکھیں کہ آپ ان کے لوگوں کو اگر فورن کمیٹی اس کا ممبر چیئرمین بنا دیتے ہیں تو سوال یہ نشان اٹھے گا. تو میرے خیال میں ہم جیسے مطلب جو میڈیا کے اندر مین اسٹریم میڈیا میں جو بات ہونی چاہیے، نصر اللہ صاحب جیسے مطلب تجربہ کار لوگ ہیں، عثمان صاحب، وہ یہ ہونی چاہیے کہ جناب اس وقت اعتدال کی ضرورت ہے اور میسج کنوے ہو گیا. اور اگر ٹھیک ہے قانون کے تحت جو بھی کارروائی ہوتی ہے وہ بالکل کرنی چاہیے، مقدمہ ہونا چاہیے، لیکن اس کو اتنا زیادہ ہم بنائیں کہ بون آف کنٹینشن بنا دیں اور ایک پارٹی پہ پورا کریک ڈاؤن کی بات کریں. اسی پارٹی میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جو اس فوج کے بڑے اور بڑے جانثار لوگ ہیں، میجورٹی جو ہے وہ اور ہر پارٹی میں، صرف ایک پی ٹی آئی میں نہیں کہہ رہا، فوج. دیکھیں عامر صاحب گزارش میں عامر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ جب سیاستدان خود جو ہے چھتری حاصل کریں، چھتری کے نیچے آ جائیں. پرائم منسٹر آپ کا فارمر پرائم منسٹر خود کہے کہ پارلیمنٹ ہم سے نہیں چلتی تھی، ایجنسیوں کے ہمیں سپورٹ چاہیے ہوتی تھی، ممبران پورے نہیں ہوتے تھے، ممبران ہم ان سے پورے کرواتے تھے. جب سیاستدان یا میڈیا ہاؤسز، آپ دیکھیں میڈیا ہاؤسز کاروبار کرنا شروع کر دیں، شیلٹر لیں اداروں کا، تو پھر آپ جب اس طریقے سے آگے سے رویہ رکھیں گے تو پھر آپ کسی ٹف ٹائم کا بھی تو ویٹ کریں گے نا. اور دیکھیے ہماری تاریخ میں بار بار ہوا. نصر اللہ صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی. اب میں ابھی وہ شجاع نواز صاحب کی کتاب وہ کراس روڈ کے ورق الٹ رہا تھا، اس میں مطلب ہے یہی والی کہانی ایک زمانے میں نواز شریف صاحب سے منسوب ہوا کرتی تھی کہ آئی جی آئی کس طرح سے بنی، ٹھیک ہے نا. اس میں یہ بات بھی ہوتی تھی کہ نہ صرف آئی جی آئی کس طرح سے بنی اور مطلب ہے 90 کے الیکشن کیسے ہوا اور ان کے جو تضادات تھے کیسے پیدا ہوئے. تو ہر دور میں اس طرح کے مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز نے الزامات لگائے اور ان پہ بھی لگے کہ جی ان کی چھایا چھتری کے اندر وہ. چلیں جی عامر بھائی، یہاں بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد آؤں گا. کرنل عابد لطیف صاحب کو ابھی تک موقع نہیں ہم دے پائے، انہی سے گفتگو کا آغاز کروں گا. موضوع ہمارا یہی ہے اور ساتھ ہی ایک اور بیان ساتھ رکھیں گے کہ کرنل ہاشم ڈوگر صاحب نے آج کہا ہے کہ جناب جو لوگ پارلیمنٹ لاجز کے اندر چھپے ہوئے ہیں وہ پنجاب کا رخ کریں گے تو قانون حرکت میں آئے گا. اس کے اس بیان کا بھی تذکرہ کریں گے شہباز گل کی تفتیش کے حوالے سے. جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں شہباز گل صاحب کے خلاف ہونے والی انکوائری کی اور وزیر داخلہ پنجاب جناب کرنل ہاشم ڈوگر صاحب کے نئے بیان کی. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں نصر اللہ ملک صاحب اور عامر زیاد صاحب کراچی سے ہیں، اور عابد لطیف صاحب سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے. اپنا کرنل صاحب، جس طرح ملک صاحب نے یہ کہا کہ جی فوج کے اندر اس بات پر جو ہے وہ یکسوئی ہے کہ یہ جو کیس ہے شہباز گل صاحب کا، اس کو ٹیسٹ کیس بنایا جائے اور فوجی عدالت میں مقدمہ چلے. کیا پروسیجر ہوتا ہے، کس طریقے سے یہ معاملات آگے لے کے چلتے ہیں اس ڈسپلن فورس کے اندر؟ جی بالکل، جیسے نصر اللہ صاحب نے کہا جی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا ان کا کسی کا کورٹ مارشل ہوگا. جی بالکل ہو سکتا ہے. جو پاکستان پینل کوڈ کا انہوں نے ریفر بھی کیا، سیکشن 131 ہے جس میں ابیٹمنٹ آف میوٹنی اور اٹیمپٹ ٹو سیڈیوس اے سولجر، سیلر اور ایئر مین ہے. اس کو ان کنجکشن ود جو ہے سیکشن 31 اور 31D جو پاکستان ملٹری ایکٹ ہے اس کا اگر آپ اس کے ساتھ کریں تو آپ سویلین کین بی ٹرائیڈ تھرو اے کورٹ مارشل اگر وہ سیڈیوس کرے کسی سولجر کو اور میوٹنی پہ اکسائے. تو اگر یہ ثابت ہوتا ہے لیگلی تو پھر بالکل ہو سکتا ہے. اور جہاں تک ہم نے بات کی کہ یہ آرمی میں ایک اس کے متعلق ایک جو اضطراب ہے، تو دیکھیے کہ آرمی جو ہے نا وہ ایک مونولیتھک انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے اور اس کے اندر ڈسپلن سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. اور میوٹنی اور ڈسپلن دونوں بالکل اپوزٹ چیزیں ہیں. اور اگر کسی طریقے سے بھی کسی چیز کو، ایک ٹرپ کو، ایک ڈسپلن فورس کو اگر انسٹیگیٹ کیا جائے تو ظاہر ہے وہ پھر اس کی ڈیفینیشن اور اس کی ایک ایلیبریشن کی ضرورت ہے اور اس کو لیگلی بھی ایلیبریٹ ہونا چاہیے اور اس کا سرکمسٹینشلی بھی ایلیبریٹ ہونا چاہیے. لیکن میں یہاں پہ عامر صاحب نے کتاب کا ذکر کیا تھا، ایک کتاب کا ذکر میں بھی کروں گا. جی
سیموئل پی ہنٹنگٹن کی ایک کتاب ہے سول ملٹری ریلیشن دی سولجر اینڈ دا اسٹیٹ. اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ 3 طرح کے پروفیشن ہوتے ہیں. ایک ایسوسیشنل پروفیشنز ہوتے ہیں جس میں ایسوسیشنز ہوتی ہیں جن میں فٹرنیٹی ہوتی ہے, جیسے لائرس کی فٹرنیٹی, جیسے ڈاکٹرس کی فٹرنیٹی. ایک بیوروکریٹک پروفیشنز ہوتے ہیں جس میں بیوروکریسی ہے, ڈپلومیسی ہے, یہ ساری چیزیں گورن کرتے ہیں. اور ایک تیسرا پروفیشن ہوتا ہے وچ از الٹرسٹک, یعنی وہ پروفیشن جو لوگ اس میں جوائن کرتے ہیں کہ وہ اپنے ملک کے لیے, ہائر کاز کے لیے جان بھی دینے کو تیار ہیں. ویسے تو جان ایکسیڈنٹ میں کسی ڈاکٹر صاحب کی, کسی وکیل صاحب کی بھی جا سکتی ہے, لیکن وہ پروفیشن اس لیے جوائن نہیں کرتے. ملٹری پروفیشن تو جوائن اس لیے کیا جاتا ہے. اور اسی بک کے اندر ایک اور چیز بھی ڈیفائن کی گئی ہے کہ سولجر جو ہے اس کو چاہیے کیا ہوتا ہے, اس کو رسپیکٹ چاہیے ہوتی ہے. دیکھیں انہوں نے بڑے خوبصورت لفظ استعمال کیے اس میں سیموئل پی ہنٹنگٹن نے, کہ a businessman commands income, a politician commands power and a soldier commands respect. تو جب آپ ایک سولجر کی, ایک انسٹیٹیوشن کی اور سینئر لوگوں کو بیچ میں اور جونیئر لوگوں کو ڈیوائڈ کرنے کی جب یہ باتیں کریں گے, تضحیق کریں گے, تو نیچرلی ایک جو پورا ایک جو سسٹم ہے وہ نہ صرف ڈسٹرب ہوتا ہے بلکہ وہ کویسچن بھی ہو جاتا ہے. دوسری بات, ایز اے پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ پہ آپ دیکھیے تو جو کنٹری ڈیموکریسی بیس کرتی ہے سیپریشن آف پاور کے اوپر, اور اس میں 3 پلرز ہیں, سب کو پتہ ہے. ایون بیسک جو پولیٹیکل سائنس پڑھتا ہے اس کو بھی پتہ ہے, جس میں پارلیمنٹ ہے, جس میں ایگزیکٹو ہے اور جوڈیشری ہے. پارلیمنٹ قانون بناتی ہے, ایگزیکٹو جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کرواتا ہے, اور جوڈیشری اس کو ڈیفائن کرتی ہے اور ان دونوں سے امپلیمنٹ کرواتی ہے. اب ایگزیکٹو کے اندر جو ہے وہ فیڈرل ایلیمنٹ ہوتا ہے, یعنی کہ آرمی ہوتی ہے, پولیس ہوتی ہے, پریزیڈنٹ ہوتے ہیں اور باقی جو فیڈرل ادارے ہوتے ہیں. تو اگر آپ یہ دیکھیے کہ یہ تینوں کا اگر بیلنس ٹھیک نہیں ہے اور ان تینوں کی تضحیق ہو رہی ہے کسی نہ کسی طریقے سے, اگر ایک نیریٹو بنایا جائے اور اسٹیٹ کو چیلنج کیا جائے تو پھر اسٹیٹ کے ان تینوں چیزوں کو چیلنج کیا جاتا ہے. اور ان تینوں کو جو ہے وہ میں تو یہ کہوں گا کہ خدا نہ خواستہ اس کو بے توقیر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو یہی کوشش اگر کی جا رہی ہے یا ہو رہی ہے تو آئی تھنک اس کو آنسر کرنا چاہیے اور اس کو فار ٹائمز ٹو کم ایگزامپل بنانا چاہیے, ارسپیکٹو کہ کس نے کیا, اس کا کس پولیٹیکل پارٹی سے تعلق تھا, کس پولیٹیکل پارٹی سے ہے یا نہیں ہے. یہ وہ چیز ہے جس پہ پوری قوم کو آئی تھنک ایک ہونا چاہیے. اور جہاں تک دیکھیے بات ہے پھر ایز اے کانسٹیٹیوشن لا کے اسٹوڈنٹ کے طور پہ دیکھیے جو آرٹیکل 5 ہے وہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کا, وہ یہ ڈیفائن کرتا ہے کہ ہر بندہ اسٹیٹ کے ساتھ لائل ہے اور اس کو اسٹیٹ کے ساتھ لائل ہونا چاہیے. اور ایلیجنس یا جو اوتھ ہے وہ خالی ایک سولجر نہیں لیتا, ہر پاکستانی کی یہ ایلیجنس اور اوتھ ہوتی ہے کہ آئی ول بی لائل ٹو دا کنٹری. تو ان ساری چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو آئی تھنک دس از دا رائٹ ٹائم کہ اس کو ونس فار آل جو ہے, اگر ایسی ٹینڈنسی ہے تو اس کو رائٹ دا اٹ شوڈ بی نپ ان دا بڈ. بالکل, بہت شکریہ کرنل صاحب. میں عامر زیاد صاحب کی طرف جاؤں گا. عامر صاحب, وزیر داخلہ پنجاب نے یہ کہا ہے کہ جناب جو لوگ, آپ نے ابھی بات کی نا کہ پولیٹیکل جو تناؤ ہے اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے, اگر یہ معاملہ آگے چلتا ہے تو پھر ایک جو ہے وہ فاصلے بڑھیں گے. لیکن وزیر داخلہ صاحب کہتے ہیں کہ جو پارلیمنٹ لاجز میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ پنجاب آتے ہیں تو ان کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا. تو مطلب یہ تو سیدھا ٹکراؤ ہے. ایسی تمام تر صورتحال کے اندر کیا رویے اختیار کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں ہمارے یہاں بدقسمتی سے جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں جو پارلیمان کی نمائندگی کرتے ہیں, ان میں آپ دیکھیں وہ بلا تخصیص, چاہے وہ نون لیگ ہو چاہے وہ پی ٹی آئی ہو, ان کا اسی طرح کا رویہ ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ چیزوں کو آنچ کو کم کریں وہ بڑھا رہے ہیں. وہ نون لیگ پر بھی آپ اس طرح کے وہاں کے آپ کو لاتعداد اس طرح کے بیانات ملیں گے, اور ظاہر اس کی جوابی غزل جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے بھی ہو رہی ہے. تو یہ چیز ہماری یہاں چلتی رہے گی. ابھی کرن صاحب نے بڑی اچھی میرے خیال میں بات کی, اور انہوں نے کہا کہ اداروں کو بے توقیر نہیں ہونا چاہیے. میں بالکل 100% متفق ہوں اس بات سے. لیکن دیکھیں ایک ہوتی ہے پرفیکٹ ڈیموکریسی کہ جہاں پر جو ہے کنٹرڈکشن ریزالو ہو چکے ہوں اور مطلب معاملات اس طرح چل رہے ہیں جس طرح کرن صاحب فرما رہے ہیں. ہمارے یہاں پارلیمنٹ کا رول دیکھیں, پارلیمنٹ کیوں بے توقیر ہوتی ہے. ہمارے یہاں اس پارلیمنٹ, اس قومی اسمبلی کے اندر آپ دیکھیں کہ قانون سازی جو ہو رہی ہے, کیا ہو رہی ہے. نیب پہ قانون سازی ہوئی, وہ فیملیز کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہوئی یا ان لوگوں کو کہ جن پہ بدعنوانی کے الزامات ہیں, اور انہوں نے خود ہی اس کے اوپر اپنا کارروائی کی. ابھی میں آج نوید قمر کی پتہ نہیں وہ ٹویٹ صحیح ہے غلط ہے کہ جی سزائے موت کو اسکریپ کرنے کے لیے 2 بل لائے جا رہے ہیں. اب مطلب ہے آپ دیکھیں کہ جس پھرتی کے ساتھ یہ قانون سازی صرف مجرموں کو بچانے کے لیے, ملزموں کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں, عوام سے تو کوئی تعلق نہیں ہے.
آپ کا ساری پھرتیاں جو ہیں اس قومی اسمبلی کی لگتا ہے کہ جو کرمنلز ہیں ان کی پروٹیکشن کے لیے ہے. 99.99% پاکستانیوں کو ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو لوگ پھر پارلیمان پہ تنقید کریں گے. نون لیگ جو ہے آپ دیکھیں کیونکہ اس کی مرضی کے خلاف سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں آئے, انہوں نے کہا جی ہم سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی طاقت کو کم کریں گے. ٹھیک ہے نا, تو ہر طرف سے آپ دیکھیں. پھر ایک اور بات ہوئی, یقیناً کسی کو مثال بنانا چاہیے, لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ آغاز آپ کہاں سے کریں گے. آغاز اگر آپ کسی دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہی آرمی چیف ہے نا قمر جاوید باجوہ صاحب, انہی کی توہین جو ہے وہ نون لیگ کی قیادت نے کی. اب کو یہ یا تو ہو نا کہ ہم آصف نواز صاحب کے زمانے کی بات کریں کہ جب بی ایم ڈبلیو کا تحفہ پیش کرنے کی کوشش کی تھی بطور رشوت, نواز شریف صاحب نے اور آرمی چیف نے وہ اٹھا کر پھینک دیا تھا. ہم اس دور کی بات نہیں کریں, ہم کہتے ہیں قمر جاوید باجوہ صاحب کے دور میں یہی سیٹ آف لیڈرشپ نے ان کی بھی توہین کی, اور مبینہ طور پہ پابندی بھی لگی نواز شریف صاحب کی تقاریر پر, اور بڑے معاملات ہوئے. بہت شکریہ. دیکھیں میری گزارش عامر صاحب دیکھیں میری گزارش یہ ہے, میاں نواز شریف نے تقریر کی, ان کے اوپر پابندی لگی, پاکستان میں وہ ان کی ٹی وی پہ تقریر نشر نہیں ہو سکتی تھی. مریم نواز نے تقریر کی, ان کی ٹی وی, میری گزارش سن لیں. دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے عمران خان صاحب نے جتنی تنقید کی, آج تک ان کی تقریر, بلکہ تقریر نہیں, خطاب نشر ہوتا ہے, پریس کانفرنس نہیں ہوتی, خطاب ہوتا ہے. دوسری میں تھوڑی سی آپ سے گزارش کروں عامر, میں چھوٹا سا ایک میں اختلاف کروں. آپ نے کہا کہ پی ایم ایل این پیپلز پارٹی جب کہتی ہے تو آگے سے رسپانس آتا ہے. یہ 2011 سے لے کے پاکستان کی سیاست 2022 تک انکلوڈنگ عمران خان صاحب کی حکومت, جو ایگریشن, جو جارحیت عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم نے دیا سوسائٹی کو, آپ مجھے بتائیے کہ کیا کسی انفارمیشن منسٹر کے سامنے, کیا شہباز گل صاحب کے سامنے کوئی سوال کرنے کی ضرورت کر سکتا ہے؟ جتنی وہ بےزتی فرماتے ہیں, وہ جس طریقے سے وہ للکارتے ہیں کہ ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں, اور جو پیکا آرڈیننس جس پہ آج یہ چیختے چلاتے ہیں, جس پھرتی سے پی ٹی آئی لے کر آئی تھی, اور جس طریقے سے پارلیمنٹ کو بائی پاس کر کے آرڈیننس جاری کیے پاکستان تحریک انصاف نے, اس کی مثال ملتی ہے پاکستان کی پارلیمنٹ کی تاریخ میں. لمبی بحث ہو جائے گی پروگرام کا یہاں پہ سیگمنٹ کا. چلے اپنا عامر بھائی کنکلیوڈ کریں, پھر میں سب کا شکریہ ادا کروں. ہاں میں جلدی سے میں وہ کروں. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران ابھی کنوکٹڈ نہیں ہے, عمران خان جو ہے نا, اور اگر ان پہ نواز شریف پہ پابندی لگی اور ان کی صاحبزادی پہ لگی تھی تو کنوکٹڈ ملزم ہے, مجرم ہے. ٹھیک ہے نا, جب تک ان پہ یہ مجرم ہے اس وقت تک ان پہ وہ پابندی دنیا کے کسی بھی ملک میں نہیں ہوتا کہ مجرم جو ہے وہ قوم سے خطاب کر رہے ہوں. چلے جی, آپ کا پوائنٹ بھی آ گیا. اپنا عامر بھائی بہت شکریہ, کرنل صاحب آپ کا بھی شکریہ, ملک صاحب آپ کا بھی شکریہ. یہاں سیگمنٹ کا وقت ختم ہوتا ہے, آگے آتے ہیں تو آگے بات کریں گے جناب ہاکی اسٹیڈیم کی جو ٹرف ہے وہ کیوں کھاڑی جا رہی ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کے جلسے کے لیے, آخر معاملہ ہے کیا, اس پہ بات کریں گے اپنے مہمانوں کے ساتھ بریک کے بعد. جی ناظرین, بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. صبح سے خبروں میں گرم ہے کہ جی پنجاب کا جو ہاکی اسٹیڈیم, جو پاکستان کا سب سے بڑا ہاکی اسٹیڈیم ہے, اس کی آسٹرو ٹرف اکھاڑی جا رہی ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ٹرف سرگودا منتقل کی جا رہی ہے. لیکن ٹائمنگ اس کی ایسی ہے کہ جی پی ٹی آئی نے جلسہ اناؤنس کیا, اور ان کا جو انتخاب تھا وہ لاہور کا ہاکی اسٹیڈیم تھا. پہلے اطلاع تھی کہ اسلام آباد میں جلسہ ہوگا, لیکن صبح سے ہی خبروں میں ہے اولمپئن اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں, اور اطلاع یہ ہے کہ کل بھی اولمپئنز جو ہیں وہ ہاکی کے جو کھلاڑی ہیں سابقین, وہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں. ہمیں اس سیگمنٹ میں جو جوائن کیا ہے رشید الحسن, سابق اولمپئن ہے, پاکستان ہاکی کے کپتان بھی رہے ہیں, مایا ناز کھلاڑی ہیں, یحییٰ حسینی سینئر سپورٹس اینکر پرسن ہے, ساتھ ہی مرزا اقبال بیگ صاحب سینئر سپورٹس اینکر پرسن ہے. ہمیں اس سیگمنٹ انہوں نے جوائن کیا. آغاز کرتے ہیں رشید الحسن صاحب سے. رشید صاحب, مختلف میں واٹس ایپ گروپوں میں دیکھ رہا تھا آپ بڑے صبح سے ہی سرگرم ہیں, احتجاج کر رہے ہیں. پہلے بھی ایک احتجاج کا آپ کو جو ہے نا نام ملا ہے, عمران خان صاحب سے نوٹس بھی ہوا تھا آپ کو, آپ پھر باز نہیں آ رہے. یہ ہے کیا معاملہ ہاکی اسٹیڈیم والا, کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ ایک تو سیدھی پچ یہاں سے اکھاڑ کے وہاں پہ ٹرف جا رہی ہے, تو فائدہ ہی ہے ہاکی کا. نہیں, بات یہ ہے کہ دیکھیں, یہ آپ نے کہا کہ پاکستان کا سب سے بڑا اسٹیڈیم ہے, یہ دنیا کا سب سے بڑا اسٹیڈیم, دنیا کا سب سے بڑا, اور یہ خوبصورت اسٹیڈیم ہے, دنیا کا سب سے بڑا خوبصورت اسٹیڈیم ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایسٹرو ٹرف جو لگی ہوئی ہے اس کو اکھاڑ کر کسی دوسری جگہ پہ لگانا وہ سمجھ سے بالاتر ہے. جس جگہ پہ کہہ رہے ہیں سرگودا میں, کیا اس کی جو بیس بن گئی ہے اس کو ابھی بھی ٹائم لگے گا. کیا یہ رول میں اگر سال پڑی رہی تو یہ اس قابل ہوگی کہ جس کے اوپر کھیل ہو سکے؟ میرا نہیں خیال کہ یہ اپنا کارآمد ہو. جہاں تک بات ہے ہمارے احتجاج کی, دیکھیں مجھے قطعی بالکل امید نہیں تھی کہ سپورٹس مین اپنا عمران خان صاحب جو پرائم منسٹر بھی رہے ہیں کہ وہ ہاکی کے گراؤنڈ میں اپنا جلسہ کریں گے. یہ ہسٹری میں فرسٹ ٹائم ہوا ہے
کہ اتنے بڑے اسٹیڈیم میں جس میں آسٹرے ٹرف لگی ہوئی تھی اس کو اکھاڑ کر اور جلسے کا پروگرام رکھا ہوا ہے. جلسہ تو وہاں بھی ہو سکتا ہے, اپنا ساتھ قذافی اسٹیڈیم بھی ہے, اس سے بڑا فٹ بال کا اسٹیڈیم ہے. تو مجھے ایز اے اسپورٹس مین ہوتے ہوئے تھوڑی سی تکلیف ہوئی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا جو ہو گیا ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ کب نیا بنے گا, کب یہ اپنے اس پہ ایسٹرو ٹرف لگے گی, وہ تو اب اللہ ہی جانتا ہے. جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو جب اس کے اوپر اتنے ہزاروں بندے آئیں گے, اس کی جو بیس ہے اس کے اوپر آ کھڑے ہوں گے, ایڑی والی جوتے پہنے ہوں گے, اس کو بالکل پلین کرنے کے لیے بھی اس کے اوپر ٹائم لگے گا. آگے ایونٹ بھی آ رہے ہیں, کوئی نہ کوئی پاکستان کا کیمپ لگا رہتا ہے. میں اس لحاظ سے ہم اپنا کہہ رہے ہیں کہ اس کو, کیونکہ اب تو ایسٹرو ٹرف اکھڑ گئی ہے, لیکن اب ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر کل کا دن ہے, اگر کچھ دوسرے وینیو پہ چلے جائیں تو اس میں کوئی حرج, ایک عزت جو ہے اپنا پامال جو ہو رہی ہے ہمارے ہاکی اسٹیڈیم کی, جو کھیل کے لیے ہوتا ہے. کیونکہ جو کھلاڑی ہوتا ہے جہاں پہ وہ کھیلتا ہے, جہاں پہ اپنا کیریئر بناتا ہے, وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کے اوپر کوئی دوسرا اپنا کوئی کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ کوئی دوسرا ہو. یا آپ کی طرف سیاسی پارٹی سے تعلق ہے. بالکل رشید صاحب, آپ کے تو دوبارہ آؤں گا, یا کو موقع دیتے ہیں. یا آپ نے بھی کور کیا ہے سارے ایونٹ کو, کہ آخر کوئی اور گراؤنڈ کیوں نہیں منتخب ہو سکی, یہ اکھاڑنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ میرا خیال ہے کہ عثمان صاحب اس کی ایک بنیادی وجہ شاید میرا خیال ہے کہ جو اس کا ایریل ویو ہے اسٹیڈیم کا, وہ یہ بتائے گا کہ جی پیک گراؤنڈ تھا. کیونکہ آپ اگر کسی کھلے گراؤنڈ میں جاتے تو شاید وہ منظر آپ کو نہیں ملتا جو شاید ہاکی اسٹیڈیم سے آپ کو مل پائے گا. اور چونکہ ہاکی اسٹیڈیم, فٹ بال اسٹیڈیم اور کرکٹ اسٹیڈیم میں تھوڑا فرق ہے, تو شاید اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے. آج جب اپنے پروگرام میں رئیس انصاری صاحب جو کہ جیو نیوز کے بیورو چیف ہیں, ان سے میں بات کر رہا تھا, تو میں نے ان کے سامنے بھی یہی سوال رکھا تھا کہ جو ایک اسپورٹس کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے, قذافی اسٹیڈیم, نیشنل ہاکی اسٹیڈیم اور فٹ بال اسٹیڈیم, اس کے علاوہ بڑی کھلی جگہ ہے یہاں پر, آپ یہاں پر کر سکتے تھے. لیکن عمران خان صاحب بڑے قابل احترام ہیں, بڑے مقبول لیڈر ہیں, لیکن ان کے ہوتے ہوئے کھیلوں کے حوالے سے جتنی مایوسی ہوئی ہے, میرا خیال ہے اس پر کچھ نہیں کہا جا سکتا. ڈپارٹمنٹ ختم کر دیے گئے, اب وہ ہاکی اسٹیڈیم میں یہ جلسہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اور جو پاکستان ہاکی فیڈریشن ہے ان کا کہنا ہے ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. اور دوسری بات یہ کہ ان کے مستقبل کے جو پلان ہے وہ کیا ہوں گے, کیونکہ یہ اگلی ایسٹرو ٹرف جو یہاں پر لگنی ہے, اب وہ کم از کم 6-8 مہینے بعد لگے گی. اگر 6-8 مہینے یہ گراؤنڈ ایسے ہی جو ہے وہ گنجا رہے گا, یہاں پر کوئی کام نہیں ہوگا, تو یہ ایک بڑا سوال ہے. تو کیا عمران خان صاحب نے یہ نہیں سوچا تھا؟ شہباز چودھری صاحب نے پریس کانفرنس میں ببانگ دہل یہ بات کی کہ جی گنیز بک کا جو ہے فارغ صاحب نے ایونٹ کروا دیا. بھائی اس میں پاکستان کا نام ہوا تھا, اور وہاں پر جو لوگ آئے تھے وہ ڈسپلن کے ساتھ کھڑے تھے. لیکن جلسے میں جو لوگ آئیں گے وہ ڈسپلن کے ساتھ نہیں آئیں گے, وہ تو ایک ادھر آ رہا ہوگا ایک ادھر آ رہا ہوگا, تو گراؤنڈ کی تو ایسی تیسی ہو جائے گی. اچھا, مرزا اقبال بیگ صاحب کے پاس ذرا الگ سے سٹوری ہے. اقبال بھائی, یہ تو کہا جا رہا ہے کہ جناب یہاں سے سرگودا جا رہی ہے اور یہ پلان پہلے سے موجود تھا, لیکن ایک جو یا نے بھی بات کی, اور میں بھی ایک ویپر سن رہا تھا جو سیکٹری ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے علم میں نہیں ہے. تو یہ تو بڑا تضاد سا ہو گیا, اگر علم میں نہیں ہے تو پھر کیسے جا رہی ہے؟ ان کا میں سن رہا تھا حیدر صاحب, میرا خیال شاید ان کا نام ہے, وہ جی میں تو کراچی میں ہوں, ابھی مہینہ پہلے ہی چارج لیا ہے, یہ میرے علم میں نہیں ہے کہ جی یہ اکھاڑی جا رہی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ بہت شکریہ عثمان صاحب. دراصل یہ جو نیشنل ہاکی اسٹیڈیم لاہور جو ہے یہ پنجاب اسپورٹس بورڈ کے انڈر آتا ہے. میری آج بات ہوئی پنجاب اسپورٹس بورڈ کے جو ڈی جی ہیں طارق قریشی صاحب, انہوں نے بتایا کہ مئی 2022 میں یہ بات طے ہو گئی تھی کہ اس ایسٹرو ٹرف کو ہٹا کر, کیونکہ یہ ایسٹرو ٹرف 2012 کے لندن اولمپکس سے قبل لگائی گئی تھی, اور عموماً ایسٹرو ٹرف کی عمر جو ہے وہ 6 سال یا 8 سال ہوتی ہے, تو اس کو 10 سال ہو گئے. تو یہ انہوں نے مئی 2020 میں پی این ڈی ڈپارٹمنٹ ہے پنجاب کا, اس نے اپروول دی اس کی, اور اس نے کہا کہ جی آپ اس کو چینج کریں. لیکن چونکہ چیف آف آرمی اسٹاف ہاکی چیمپئن شپ منعقد ہوئی جولائی میں, اور اس کا فائنل بھی ہوا, چیف آف آرمی اسٹاف بھی آئے, تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا ڈیلے کیا گیا اس کو اکھاڑنے سے. اکھاڑنے کا پلان تو ان کا تھا, میں کوئی ان کا ترجمان نہیں ہوں, لیکن جو میں نے اپنے طور پہ معلومات گیدر کی عثمان بھائی وہ آپ کو بتا رہا ہوں. تو پلان ان کا تھا, لیکن چونکہ اب جلسے کا اعلان ہو گیا, اور عموماً جو استعمال شدہ ٹرف ہے وہ کہیں اور جاتی ہیں, جیسے ہاکی کلب آف پاکستان اسٹیڈیم کراچی, جس کا نیا نام عبدالستار ایدھی ہاکی اسٹیڈیم ہے, اس کی ٹرف نکالی گئی, اور کراچی ہاکی ایسوسی ایشن کا جو میدان ہے گلشن اقبال میں وہاں لگا دی گئی. تو اس طرح یہ جو ٹرف نکالی جا رہی ہے بلو کلر کی, یہ ٹرف سرگودا اسٹیڈیم جا رہی ہے, جو
میں نے معلومات گیدر کی، اور آپ کو یاد ہوگا فروری 1990 میں اسی میدان پر پاکستان اور ہالینڈ کی ٹیموں کے درمیان ورلڈ کپ کا فائنل ہوا تھا، جس میں ہالینڈ کی ٹیم فاتح قرار پائی تھی اور 50,000 سے زائد لوگ تھے۔ جہاں تک لوگوں کے بات ہے تو لوگوں کے لیے انہوں نے جو میں نے معلومات کی ہے کہ انٹری میدان میں نہیں ہے، کیونکہ میدان میں سخت سیکیورٹی ہوگی، انکلوجرز میں انٹری ہے جتنی بھی، تاکہ ایریل ویو سے پھر اور اس کا ایک حسن جو ہے وہ نکھر کر سامنے آ جائے۔ تو میرے پاس تو یہ اطلاعات ہیں کہ اس کا پہلے سے پلان طے تھا مئی 2022 میں، اور ابھی بھی اس میں تقریباً جو مجھے طارق قریشی صاحب سے میں نے ابھی بات کی، جو ڈی جی اسپورٹس بورڈ ہے پنجاب اسپورٹس بورڈ، انہوں نے بتایا کہ اس میں ابھی مزید 3 مہینے لگیں گے۔ اور آپ کو یاد ہے جب پچھلی نون لیگ کی حکومت تھی تو اس میدان پر بے شمار تقاریب ہوئی، رانا مشہود احمد خان صاحب نے وہ سب سے بڑا پرچم کئی ورلڈ ریکارڈ بنے اور اس سے پچ کو نقصان بھی پہنچا۔ تو غالباً ان لوگوں کے ذہن میں تھا کہ اب نئی ٹرف بچائی جائے تاکہ کھلاڑیوں کو کھیلنے کے مواقع مل سکے۔ رشید الحسن صاحب، اقبال بیگ صاحب نے جو معاملہ بیان کیا ہے وہ تو انٹائرلی دوسرا ہے کہ جی پچ تو کھاڑی جانی تھی اور ویسے بھی انٹری جو ہے وہ پچ والی جگہ پہ نہیں ہوگی، انکلوجرز میں لوگ جائیں گے۔ تو کیا اب بھی احتجاج بنتا ہے آپ لوگوں کا کہ کل آپ اپنے شیڈول کے مطابق وہاں پہ جو سابقین کھلاڑی ہیں وہ احتجاج کریں؟ دیکھیں بات یہ ہے، یہ تو مرزا اقبال بیگ صاحب کو ہی پتہ ہے، جن سے ان کی بات ہوئی ہے وہ بہتر بتا سکتے ہیں اور بتا بھی دیا ہے۔ میرا تو صرف یہ ہے کہ اگر ہاکی کا گراؤنڈ ہے تو اس میں صرف ہاکی ہونی چاہیے، اس میں کوئی جلسہ جلوس نہیں ہونا چاہیے، اس کی حرمت کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ ہم وہ کھلاڑی ہیں جو عمران خان صاحب بھی اس دور کے کھلاڑی ہیں، اس وقت اپنا گراؤنڈ میں باوضو ہو کر کھیلنے کے لیے جایا کرتے تھے اور کوئی ایک تنکا بھی وہاں پہ برداشت نہیں کرتے تھے۔ اب ہاکی اسٹیڈیم میں اتنا بڑا کراؤڈ آئے گا، کہاں کہاں سے آئے گا اور کہاں کہاں سے اپنا ہر ملک کے ہر کونے سے آئیں گے، اور ایڑیوں والے جوتے پہنے ہوں گے، اور پھر ایک جمع غفیر ہوگا۔ ایک ٹیکنیکل بات اور بھی ہے، جلسے جلوس جو سیاسی ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کھلے میدانوں میں ہوتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر اس جگہ پہ ایک پٹاخہ بھی پھٹ گیا تو مجھے بتائیں وہاں کیا حالت ہوگی۔ اللہ کرے ایسا نہ ہو، یہ تو میں ایک دوسرا آپ کو بتا رہا ہوں۔ لیکن پھر میں دوبارہ کہتا ہوں، بینگ اولمپین، بینگ ہاکی پلیئر ہونے کے صرف اس چیز کی تکلیف ہے کہ ایک سپورٹس مین پرائم منسٹر رہے ہیں، ان کو کیا ضرورت تھی کہ وہ ہاکی کے گراؤنڈ میں کرتے یا کرکٹ کے گراؤنڈ میں کریں؟ کھلے میدان ہے ہر جگہ، جیسا یحییٰ سعید صاحب نے بھی کہا ہے، مرزا اقبال بیگ صاحب جو ابھی بتایا ہے، ان کی اپنی ایک انفارمیشن، ان کی ہمیشہ انفارمیشن بہت اچھی ہوتی ہے، اسے ہم ڈینائی نہیں کرتے۔ میں تو اس کی صرف ہاکی گراؤنڈ میں جلسہ کرنے کا جو ہے وہ ایک اپنا سیپریٹ ایشو ہے۔ جی یحییٰ حسینی صاحب، آپ پر آؤں گا اور آپ اینڈنگ نوٹ کے ساتھ جو ہے وہ بتائیے گا کہ کس کا صورتحال کا حل کیا ہے؟ دیکھیں عثمان صاحب، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو ہاکی اسٹیڈیم ہے وہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کی ملکیت نہیں ہے، یہ پنجاب اسپورٹس بورڈ کی ملکیت ہے۔ لیکن رشید الحسن صاحب کی بات سے میں بالکل اتفاق کروں گا، اور اگر وہ احتجاج کرتے ہیں تو یہ ان کا بنیادی حق ہے، کیونکہ کھیل کے میدان کھیلوں کے لیے ہوتے ہیں، جلسوں کے لیے نہیں ہوتے۔ کچھ عرصے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ جو ہیں وہ جناح اسٹیڈیم سیالکوٹ جلسہ کرنے کے لیے گئے تھے۔ یہ وہ تاریخی میدان ہے جہاں عبد القادر صاحب کھیلے ہیں، عمران خان نے 14 وکٹیں شری لنکا کے خلاف حاصل کی ہیں، جہاں سچن رمیش ٹنڈولکر کھیلے ہیں۔ آج آپ اس گراؤنڈ کی حالت دیکھ لیں، آج تک وہ عمران خان صاحب کا جو جلسہ تھا اس کی باقیات اس میدان میں ملیں گی۔ گرلیں ٹوٹی ہوئی ہے، وہاں پر کوئی اچھا کام نہیں ہوا، اب وہاں پر کوئی فرسٹ کلاس کا میچ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تو جلسے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا حال ہوگا نیشنل ہاکی اسٹیڈیم لاہور کا۔ چلیں جی، دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ تمام مہمانوں کا۔ اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام بھی ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ پیر کو ملاقات کریں گے نئے موضوعات کے ساتھ۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔